پانی زمین پر زندگی کی علامت ہے، بلکہ آج سائنسدان زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پر بھی پانی کی تلاش میں ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کیا زمین کے علاوہ بھی کوئی مخلوق اس کائنات میں موجود ہے یا نہیں، یعنی پانی زندگی کی علامت ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جس طرح باقی ہر شے ایک مربوط نظام کے تحت ہے، اسی طرح پانی کا بھی ایک مخصوص نظام اور ترتیب ہے، جسے واٹر سائیکل یا آبی دورہ بھی کہتے ہیں۔ اس دورے کے دوران پانی اپنی حالتوں کو تبدیل کرتا ہے، جس میں مائع، گیس اور ٹھوس تینوں حالتیں شامل ہیں۔ ہمارے ارد گرد موجود آبی بخارات، نمی، بارش، بادل، برف باری، دریا اور سمندر، یہ سب اسی آبی دورے کے دوران پانی کو پیش آنے والی مختلف حالتیں اور مخصوص ترتیب ہے۔ یہ قدرت کا بنایا ایک حسین اور ٹھوس نظام ہے، جس نے نہ صرف ہماری زمین کو جاودانی بخشی بلکہ اس زمین پر زندگی کا قیام بھی ممکن بنایا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس آبی دورے کی قدرتی ترتیب کیا ہے اور اس میں رخ نہ ڈالنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ ہماری زمین کی سطح 71% پانی جبکہ 29% خشکی پر مشتمل ہے۔ انسانی آبادی اسی 29% خطے پر رہتی ہے جبکہ باقی حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر موجود تمام دریا، گلیشیئرز، نہریں اور چشمے صرف اس پانی کے حجم کا 3.5% ہے، اور صرف یہی پانی قابل استعمال بھی ہے جبکہ باقی 96.5% پانی سمندروں میں موجود ہے جو پینے کے قابل نہیں، کیونکہ اس میں موجود بہت سے نمکیات کی وجہ سے یہ پانی کھارا ہو جاتا ہے اور بغیر پروسیس کیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیے آپ کو اس آبی دورے کی مخصوص ترتیب سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس دورے کا پہلا عمل سمندر میں موجود پانی کا بخارات کی شکل میں اوپر کی طرف اٹھنا ہے۔ یہ عمل سورج کی تپش کی وجہ سے ممکن ہو پاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم چولہے پر پانی کو ابالتے ہیں اور پانی کا کچھ حصہ بھاپ کی صورت میں اڑ جاتا ہے اور پانی کی سطح کچھ حد تک کم رہ جاتی ہے۔ لہٰذا جب پانی گیسی یا بھاپ کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو ماحول میں موجود آبی قطرے جو نمی کی صورت میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور گرم ہوا کے ساتھ اوپر کو اٹھتے ہیں۔ زمین کی سطح کے قریب موجود ہوا چونکہ نسبتاً گرم اور بھاری ہوتی ہے، لہٰذا یہ ان بخارات کو بآسانی اوپر لے جاتی ہیں۔ ایک بار جب یہ بخارات اوپر فضا میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں ہوا نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے۔ درجہ حرارت گرنے کی وجہ سے یہ بخارات یا گیسی حالت واپس پانی یا برف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس حالت کو ہی بادل کہتے ہیں، جن سے بارش برستی ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر جب بخارات پانی کے قطروں میں تبدیل ہوتے ہیں تو جن قطروں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے وہ بارش بن کر برس جاتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ بادل بہت ٹھنڈے علاقوں میں موجود ہوں تو یہ برف باری کی صورت میں برستے ہیں۔ جن علاقوں میں درجہ حرارت 0 درجہ سینٹی گریڈ سے کم ہے وہاں یہ برف جمع ہوتی رہتی ہے جو نتیجتاً گلیشیئرز بھی کہلاتے ہیں۔ چونکہ ان علاقوں میں برف جتنی پگھلتی ہے اس سے زیادہ منجمد رہتی ہے اور اکٹھی ہو کر وزنی رہتی ہے، اسی لیے یہ علاقے اکثر سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور گلیشیئرز کہلاتے ہیں۔ درجہ حرارت کے بڑھنے سے اور گرمیوں کے دنوں میں یہ برف پگھلنی اور میدانی علاقوں میں پانی کی صورت میں بہتی ہے۔ یہی پانی جب پہاڑوں میں موجود ندی نالوں سے بہتا ہوا میدانی علاقوں کی طرف آتا ہے تو دریاؤں کا حصہ بنتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب درجہ حرارت معمول سے زیادہ بڑھنے لگے تو گلیشیئرز زیادہ پگھلتے ہیں اور یہ سیلاب کے آنے کی بھی وجہ بنتے ہیں۔ موجودہ صدی میں گلیشیئرز معمول سے زیادہ پگھلنے لگے ہیں جن کی وجہ سے سیلاب بھی زیادہ آتے ہیں اور سمندروں کی سطح بھی معمول سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے جس سے قریبی علاقے تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان سب کا کریڈٹ بھی حضرت انسان کو ہی جاتا ہے جو درجہ حرارت کے بڑھنے کا سبب ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو پانی بارش کی صورت میں برستا ہے وہ 2 طریقوں سے دریاؤں اور سمندروں کا حصہ بنتا ہے۔ ایک تو زمین کی سطح پر بہتا ہوا دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے جبکہ بہت سا پانی مٹی یا پتھروں کے راستوں میں جذب ہو کر زیر زمین پانی کے ذخیرے کا حصہ بنتا ہے۔
اور پستی والے علاقوں کی طرف سفر کرتا ہے اور دریاؤں یا ندی نالوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ پانی بھی ہے جو ہم کنویں کھود کر نکالتے ہیں۔ جب بارشیں کم ہوں اور کنویں زیادہ کھودے جائیں تو زیر زمین پانی کی سطح مسلسل کم ہوتی رہتی ہے، جو نقصان دہ بھی ہے۔ جب تمام طریقوں سے پانی دریاؤں میں آ گرتا ہے تو یہ دریا پہاڑوں سے میدانی علاقوں اور بلندی سے پستی کا سفر کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ جب درجہ حرارت بڑھنے اور گلیشیئرز زیادہ پگھلنے کی وجہ سے دریاؤں میں معمول سے زیادہ پانی شامل ہو جائے تو یہ زیادہ پانی سیلاب کی صورت میں دریاؤں سے باہر نکل جاتا ہے اور زراعت، فصلوں اور انفراسٹرکچر کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کو انہی حالات کا سامنا ہے۔ زمین پر موجود تمام دریا پانی کو لے کر سمندر کی طرف سفر کرتے ہیں اور بالآخر سمندروں میں گر جاتے ہیں۔ چونکہ پہاڑ زمین پر بلندی والے علاقے جبکہ سمندر انتہائی پستی والے علاقے ہیں، لہٰذا پانی کا یہ آبی دورہ زمین پر بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، جس کے بعد یہ پانی پھر سمندر سے بخارات بن کر اٹھتا ہے اور بلندی کا سفر کرتا ہوا پھر بہہ جاتا ہے۔ اس سارے عمل یا پانی کے سفر کو آبی دورہ یا واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی نظام ہے جو اس زمین پر موجود درخت، جنگلات، حشرات، حسین وادیوں، جانوروں اور انسانوں کی حیات کا سبب ہے۔ اگر ایسا ہی آبی دورہ زمین کے علاوہ کسی بھی سیارے میں پایا گیا تو وہ زندگی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس قدرتی عمل میں کوئی بھی تبدیلی یا رخنا تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ پچھلی 1 صدی میں صنعتی انقلاب کے آنے کے بعد اس عمل میں رخنا آنا شروع ہو چکا ہے، جو ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں آگاہ کر چکے ہیں۔ مختصراً یہ کہ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے اب کئی علاقوں میں سیلاب زیادہ آنے لگے ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کا سامنا بھی ہے۔ مونسون کا موسم بھی بدل رہا ہے، گلیشیئرز زیادہ پگھلنے لگے ہیں اور سمندروں کی سطح بلند ہونے لگی ہیں، جن سے قریبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے، اور اگر یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا تو بہت سے علاقے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے اور ہماری زراعت، معیشت اور زندگی پر گہرا اثر پڑے گا۔ قدرت بہت سی آفات سے ہماری حفاظت کرتی ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز رکھنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔